السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ڈاکٹر حسیبہ خاتون، لیکچرر فرام مارواڑی کالج، سبجیکٹ اردو۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے ادبی تحریکات، علی گڑھ تحریک یا سر سید تحریک۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ اردو ادب اور شاعری پر جن تحریکوں نے سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے وہ ہے علی گڑھ تحریک کا یا سر سید تحریک۔ یہ سر سید ہی تھے جن کی کاوش اور کوشش سے اردو ادب اور شاعری ایک طرف گل و بلبل اور جام و مینا سے نکل کر وسیع میدان میں آئی، تو دوسری طرف اردو نثر کو انہوں نے داستانوں اور تصوف کے رسائل سے نکال کر اس قابل بنایا کہ اس میں حیات اور کائنات کے مسائل بیان ہو سکے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سر سید نے اردو کو عملی نثر بنایا۔ سر سید سے پہلے اردو نثر مقفع اور مسجع انداز میں لکھی جاتی تھی۔ قافیہ پیمائی اور لفظی بازی گیری کی کمالات نثر میں نظر آتے تھے، مگر سر سید کے سامنے ایک مقصد تھا، ایک نصب العین تھا، قوم خوابیدہ کو بیدار کرنے کا، اپنے قوم کو بیدار کرنے کا، اور اس کے لیے ضرورت تھی ایک ایسے اسلوب کی جو براہ راست دلوں میں اتر جائے۔ چنانچہ سر سید نے ایک مقصد کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق کے نام سے نکالا۔ اس میں سر سید نے خود بھی مضمون لکھے اور اپنے رفقا سے بھی مضامین لکھوائے۔ سر سید کی یہ رفقا، جن میں الطاف حسین حالی، نذیر احمد، مولانا شبلی نعمانی اور محمد حسین آزاد جیسے انشا پرداز شامل تھے۔ سر سید کے نامور رفقا اردو کے عناصر خمسہ کہلائے، اور یوں سر سید نے اجتماعی طور پر اردو کی ترویج و ترقی میں حصہ لیا۔ سر سید تحریک نے ایک طرف حالی جیسا اہم نقاد پیدا کیا تو دوسری طرف شبلی نعمانی جیسا تنقید نگار اسی تحریک کی دین ہے۔ شعر العجم کی جلد چہارم اور موازنہ انیس و دبیر کے ذریعے شبلی نعمانی نے بھی میدان تنقید میں اپنی بصیرت اور تنقیدی شعور کا احساس دلایا، اور اس طرح میدان تنقید میں سر سید تحریک نے نمایاں کام سر انجام دیا۔ تنقید کے علاوہ سر سید تحریک نے اردو میں معیاری سوانح نگاری کا بھی آغاز کیا۔ حالی نے یادگار غالب، یادگار سعدی اور حیات جاوید جیسی بلند پایہ سوانح عمریاں لکھی، تو دوسری طرف شبلی نعمانی نے المامون، الفاروق، الغزالی اور سیرت النبی لکھ کر سوانح نگاری کی روایت میں قابل قدر اضافہ کیا۔ مضمون نگاری کے میدان میں سر سید تحریک نے قابل تعریف کارنامہ انجام دیا۔ صحافت کے میدان میں بھی سر سید تحریک کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ صحافت کا آغاز مولانا باقر کے اردو اخبار کے ذریعے ہو چکا تھا، مگر یہ سر سید تحریک ہی تھی جس نے اردو صحافت کو بالوں پر عطا کیے، اسے وزن و وقار سے نوازا اور اسے قابل بنا لیا، اور اسے اس قابل بنا دیا کہ اس میں سنجیدہ اور بامقصد مضامین لکھے جا سکے۔ سر سید تحریکی کے تحت اردو میں نذیر احمد کے ہاتھوں ناول نگاری کا آغاز ہوا۔ سر سید تحریکی کے تفعیل اردو میں تاریخ نویسی کا آغاز ہوا۔ اس سلسلے میں خود سر سید نے اپنے قلم کے جوہر دکھائے۔ سر سید نے تاریخ، سرکشی، بجنور، اسباب بغاوت ہند اور آثار السنادید لکھ کر اردو والوں کے لیے ایک مشعل فیروزہ کی۔ آثار السنادید میں سر سید نے دہلی کی عمارتوں اور اہم شخصیات کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ اس کتاب کے لکھنے کے لیے انہوں نے بڑی چھان بین کی، اور یوں سر سید کے ہاتھوں اردو میں تاریخ نویسی کا آغاز ہوا۔ اردو ادب سر سید خان کے اس احسان کو ہمیشہ تسلیم کرتا رہے گا۔ انہوں نے اردو نثر میں مقصدیت اور اصلاح کو فروغ دیا۔ استدلالی انداز بیان،
رواں دواں اسلوب میں بات کہنے کا سلیقہ سکھایا اور اردو کو قافیہ پیمائی اور لفظی بازی گیری سے نجات دلائی۔ انہوں نے نہ صرف خود لکھا بلکہ لکھنے والوں کی ایک پوری ٹیم بنا ڈالی، ایک ایسی ٹیم جس نے اردو نثر و نظم کی صورت ہی بدل ڈالی۔ ان کا یہ کارنامہ اردو میں سر سید کے نام سے ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا، اور اردو نظم و نثر دونوں سر سید احمد خان کے احسان عظیم سے گرہ بار رہیں گی۔ اس طرح سے سر سید احمد خان کی ادبی تحریکات ہم لوگ یہ جان گئے۔ علی گڑھ تحریک، سر سید تحریک کیا ہے، یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ حافظ۔